بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ میں کوئی مقرر تو نہیں ہوں اور میں مجلس کا احباب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موقع دیا۔ مختصراً میں اپنے سفر کے بارے میں بتانا چاہوں گا، مگر ایک بات سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ میرا اسلام میں داخلے کا سفر اس وقت سے شروع ہوا جب میں پیدا ہوا، کیونکہ بچہ دین صحیحہ اور دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کو جو بھی مذہب جو بھی بناتے ہیں اس کے والدین کا ہوتا ہے۔ میں مرزائیت قادیانیت میں کافی جماعت کے عہدوں پر رہا اور میرے دل میں ان گمراہ کن عقائد کے بارے میں اور اسلام کی حقانیت کا پہلا بیج اس وقت بویا گیا کہ جب میں قادیانیت جماعت قادیانیوں کا سعودی عرب میں 1999 میں حج کے موقع پر امام مقرر کیا گیا۔ وہاں پر میں نے، چونکہ یہ سب ہم چھپ کے جمع ہوتے تھے اور اپنی انڈر گراؤنڈ ایکٹیویٹیز کرتے تھے، وہاں پر میں نے تمام عالم اسلام کو دیکھا، غور سے مطالعہ کیا اور اپنے ذاتی مشاہدے کے طور پر پھر میرے دل میں یہ یقین ہو گیا کہ تمام مسلمان جو دنیا سے یہاں پر جمع ہیں یہ صحیح ہیں اور ہم غلط ہیں۔ اس کے بعد پھر کافی عرصے تک میں نے اپنے طور پر یہ مطالعہ کیا اور میں قادیانی جماعت کی شورا کا ممبر بھی رہا۔ وہاں پر شورا کے ممبران کو میں نے ان کے سامنے سب کو منافق بھی کہا اور ان کے حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق بھی کہا، مگر پھر بھی جب تک ہدایت میں جانب اللہ ہوتی ہے، خدا تعالیٰ کی طرف سے جو حکم نہیں ہوتا، ہدایت نہیں آتی، انسان ہدایت قبول نہیں کرتا۔ جب مجھے اس بات کا یقین ہو چلا کہ یہ ایک خاندانی کاروبار ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جو میرے علاوہ بہت سے ایسے نوجوان ہیں نہ صرف پاکستان میں، جرمنی میں، لندن، کینیڈا میں بھی، جن کو اس وقت اس بات کا یقین ہے کہ یہ مرزائیت اور قادیانیت صرف ایک خاندانی کاروبار کے علاوہ اور کچھ نہیں، مگر وہ پسے ہوئے ہیں اور ان کے معاشرتی سوشل سسٹم کی وجہ سے جکڑے ہوئے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کا انالیٹک مشاہدہ کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ اندر اگر آواز اٹھاتے ہیں تو وہاں بھی مار پڑتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر باہر آتے ہیں تو بھی مار پڑتی ہے۔ میں نے اپنے طور پر پھر تمام مسلمانوں کا اور مطالعہ شروع کیا، اپنے طور پر مختلف مساجد میں جانا شروع کیا اور دیکھنا شروع کیا۔ میرا کانسیپٹ یہ تھا جو مجھے بتایا گیا تھا بچپن سے کہ ہر مسجد میں ٹیررسٹ ہوتے ہیں، مسجدیں نمازیوں سے خالی ہیں، اور مسجد سے بھی جو مسلمانوں کی مساجد ہیں وہاں سے ہم قریب سے نہیں گزرتے تھے، ہمیں منع کیا جاتا تھا کہ کسی کی بھی داڑھی ہے، باریش ہے، ان سے بات نہ کریں، مسلمانوں سے بات نہ کریں، ان کے قریب نہ جائیں۔ میں نے ذاتی طور پر چھپ کر یہ مطالعہ شروع کیا، میں نے خود مساجد میں جانا شروع کیا اور دیکھنا شروع کیا اپنے طور پر کہ کیا ہوتا ہے، اور خدا گواہ ہے کہ میرا دل اور مجھے اس بات پہ یقین ہو گیا کہ تمام اتنے خوبصورت اور اتنے پیارے مسلمان ہیں، اور جو کچھ کہا جاتا تھا یہ صرف ایک دجل ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہ ایک آخری نقطہ جو میں مختصراً عرض کروں گا کہ جس نے مجھے جب یقین بھی ہو گیا، جس نے مجھے اس چیز فیصلہ کرنے پر، جب میں نے فیصلہ کیا، خدا تعالیٰ نے میرے دل میں نور اتارا، وہ یہ تھا کہ جب میرے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر اگلے لمحے مجھے موت آ جاتی ہے اور میں خدا کے حضور حاضر ہوتا ہوں اور قبر میں مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارا رسول کیا تھا، کون ہے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ بس وہ وقت تھا کہ اس کے بعد میں ایک سیکنڈ صبر نہیں کر سکتا، اور پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ خواہ جتنے بھی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں، ٹھیک ہے، میں اب اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹاؤں گا، اور میں دوسرے تمام نو مسلموں کے لیے بھی خود بھی اسلام کا علم حاصل کروں گا اور ان کے لیے بھی ایک نمونہ بنوں گا۔ اور میں تمام احباب سے، مسلمان علماء سے، دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں کہ خدا تعالیٰ مجھے استقامت دے اور مجھے توفیق دے کہ میں تمام دوسرے جو قادیانی غیر مسلم ہیں ان کو اسلام کے نور کی طرف لے کے آنے کا ایک باعث بنوں اور نمونہ بنوں۔ آخر میں ایک مختصر بات
صرف یہ کہوں گا، جہاں تک مشکلات کی بات ہے، حضرت مولانا صاحب نے ذکر کیا، مشکلات اور مصائب جس طرح کے ابھی سب سے پہلے نعت میں ذکر آیا تھا کہ وہ تو آتے ہی ہیں اور آئیں گے ہی، ٹھیک ہے، اگر مجھے اپنی اولاد کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، مگر میرا قدم پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اور میں تمام قادیانیوں اور مرزائیوں اور کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہ بات بھول جائیں کہ مسلمانوں میں قوت جاذبہ نہیں ہے نو مسلموں کے لیے۔ میں کل مولانا حضرت قاسمی صاحب کے ساتھ ہم کسی اور شہر میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر ایک بزرگ نے ایک بات فرمائی، انہوں نے یہی بات کی کہ مسلمانوں میں قوت جاذبہ نہیں ہے، اس کی کمی ہے، اگر یہ ہو تو شاید بہت سے غیر مسلم مسلمان ہو جائیں، اور خاص طور پر قادیانی۔ میری گزشتہ رات عشاء کی نماز کے بعد بہت اضطراب میں گزری، اور میں نے خدا تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے خدا مجھے کوئی معجزہ دکھا۔ اور آج اس وقت صبح حضرت مولانا صاحب کی کال آئی کہ جی ہم نے ایک کانفرنس ہے اس میں جانا ہے، مجھے بالکل نہیں پتا، ٹھیک ہے، اور آج میں یہاں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ ہر آنے والا دن ایک نیا معجزہ اور ایک ایمانی طاقت میرے دل میں پیدا کرتا ہے مسلمانوں کو دیکھ کر۔ تو میں تمام احباب سے دعا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں، اور میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اور کہ خدا تعالیٰ مجھے استقامت دے اور ہر آنے والا دن میرے ایمان میں مضبوطی کا باعث بنے۔